تعملون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، اور اس نے ہم سب کو بغیر مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی قیمتی کوئی چیز ہے ایمان۔ اس کا بدل دنیا میں نہیں ہے، نہ دنیا کے بنانے سے پہلے تھا نہ دنیا کے بنانے کے بعد کبھی ہوا۔ اللہ کے خزانے لامتناہی ہیں، اللہ کے خزانوں میں بھی ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے۔ جنت تو آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، مگر ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ایمان اللہ پاک نے ہم سب کو بغیر مانگے دیا۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ کیا ہے؟ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے مگر امید تو کر سکتے ہیں۔ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ایمان پر مریں گے، لیکن امید تو کر سکتے ہیں کہ جس راستے میں ہم لوگ لگڑتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے چل پڑے ہیں، اس راستے کا اختتام جنت ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، نبوت والا راستہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو جنتی لکھ دیا ہے، کچھ لوگوں کو جہنمی لکھ دیا ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پوچھا؟ اتنا اچھا سوال ہے۔ ٹھیک، لگتے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جہنم کا ایندھن طے کیا ہے کہ کتنے لوگ اس میں پڑیں گے، جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، کیونکہ وہاں کی آگ جو بھڑکتی ہے وہ نافرمانوں کے زیادہ پڑنے سے بھڑکتی ہے۔ اس طرح دنیا کی آگ چورے زیاد ڈالنے سے، لکڑیاں زیاد ڈالنے سے بھڑکتی ہے، ایسے جہنم کی آگ نافرمانوں کے زیادہ ہونے سے بھڑکتی ہے۔ جب اللہ نے کچھ لوگوں کو جنتی لکھ دیا ہے، جہنمی لکھ دیا ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے اللہ کے بندے، اعمال پر جمے رہو، اس لیے کہ آدمی جس عمل پر جمتا ہے آخر میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، مگر نیک اعمال کی وجہ سے، جنت والے راستے والے اعمال کی وجہ سے ہم لوگ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
میری بندگی کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جو راستہ دکھایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس میں ٹرننگ نہیں، گلیاں پلیاں نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک آدمی بنگلور کے لیے نکلا ہے، بھلے پیدل ہی کیوں نہ ہو، لیکن راستہ ٹھیک ہے تو جو 2-4 دن نہیں 8 دن بعد صحیح کم سے کم پہنچ جائے، امید ہے۔ ایک آدمی اچھی سواری میں ہے لیکن راستہ غلط پکڑ لیا ہے، کسی کے بتانے پر نہ سنتا ہے نہ خود سیدھا چلنا چاہتا ہے، بتاؤ جائے گا منزل کو؟ تو ماں کے پیٹ سے مسلمانوں میں اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کر کے اور ہماری آنکھوں کے سامنے دین کا ماحول ہمیں دے کر نہیں، یہ سب کہاں تھا آج سے 60 سال پہلے؟ ہمارے یہاں کہاں تھی دعوت کا؟ تقریباً 100 سال کے قریب ہو رہا ہے دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ ہمارے میسور میں کام آیا تقریباً 50-60 سال کے آس پاس کا ہوش ہے۔ اس سے پہلے کا ماحول کیا تھا؟ بے دینی، جہالت۔ آج ہم ماشاء اللہ ایسے ماحول میں پل رہے، بڑے بڑے اجتماعات دیکھتے ہیں۔ میں تقریباً ایک 9-10 سال کا تھا شاید میرے خیال سے، اور شکاری پڑھنے کے اجتماع میں تو تقریباً 97 یا 96 کی بات ہے، حلقے کے بہت سارے ساتھی کوٹے میں گئے تھے تو وہ بھی لے کے چلے گئے۔ تو پہلا، حالانکہ وہ بڑے اجتماعات میں آخری اجتماع ہے وہ، لیکن اس طرح کا اجتماع میں پہلا دیکھا ہوں۔ تقریباً 40 پر 7 لاکھ کا مجمع تھا، تقریباً 40 پر 7 لاکھ آدمیوں کا مجمع تھا۔ اب ایسے ماحول میں آنکھ کھولے ہے کہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ دین کی فضائیں ہیں، دین کی سربلندی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ انسانیت کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر آج بھی اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، بس خواہشات کو پورا کرتے جا رہے ہیں، وہ جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے جوڑا ہے، اتنا بڑا اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، دین کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم سب کو قدردانی کرنا ہے، اور ہمارے عزائم و ارادے یہ ہو کہ ہماری بقیہ زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جن جن لوگوں نے دین کے لیے سر کٹائے ہیں، قربانیاں دیے ہیں، جذبات کی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جیسے بھی قربانیاں دیے ہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نمونہ اور مثال بنانے کے لیے قربانیاں تو لے لی ہیں، مگر ان کے ناموں کو، ان کے تذکروں کو اللہ نے آج تک باقی رکھا، چاہے وہ زمانہ اللہ کے نبی سے پہلے کا زمانہ ہو یا اللہ کے نبی کے بعد کا زمانہ ہو، سب کی قربانیاں محفوظ ہیں۔ سورہ یاسین کتنے بار پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ یاسین ماشاءاللہ بہت سارے تو ہر دن پڑھتے، روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ نے جو واقعہ بیان کیا نا، وہ اصحاب القریہ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ نبی جی آپ اس قریہ کی مثال بیان کیجئے، واقعے کو بیان کیجئے، جبکہ ان کے پاس بہت سارے رسول ڈرانے کے لیے آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کا انکار کیا تو پھر تیسرے رسول کو بھیجا، ایک ساتھ 3 رسول جا رہے ہیں۔ قالوا انا الیکم مرسلون، جا کے کہا کہ ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہم لوگ آئے۔ الدین النصیحہ، دین کے معنی بھلائی ہی بھلائی، خیر خواہی۔ پوری امت میں سب سے زیادہ خیر خواہی، بھلائی چاہنے والا نبی ہوتا۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بھلائی لے کر آئے ہیں، تمہاری جنت لے کے آئے ہیں،
تمہاری دنیا و آخرت کی سرخروئی لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، بھائی تم تو ہمارے طرح انسان آدمی ہو، کوئی پر لگے ہماری طرح برابر ہو، اور نہ ہی تم پر رحمان نے اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارا اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس قاصد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بہت کو سمجھایا، سمجھے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بس ہماری ذمہ داری پہنچانے کی تھی، ہم نے پہنچا دی۔ تو بجائے خیر کی حق بات کو تسلیم کرنے کے انہوں نے انبیاء کو وارننگ دی، کیا کہا؟ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، اگر تم یہاں سے نہیں نکلو گے بس تمہیں سنسار کریں گے، پتھروں سے ماریں گے، اور ہماری جانب سے بہت دردناک تمہیں عذاب دیں گے۔ تو کہا کہ تم منحوس ہو، نعوذ باللہ۔ کس سے کہا؟ تو پوری قوم نے انکار کیا۔ اس میں ایک آدمی جو اپاہج تھا، بیمار آدمی تھا، تو اس نے ان لوگوں سے حق پر ہونے کی دلیل یہ مانگی کہ میں برسوں سے بیمار ہوں، اگر میں آپ کی دعاؤں سے اچھا ہو جاؤں تو میں آپ پر ایمان لاؤں۔ اس میں سے ایک رسول نے جو ہے دعا کی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اچھا ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر دیا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا اے میری قوم والو، ان رسولوں کی بات کو مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی بات کو مانو جو تم سے جنت کا راستہ دکھا کے، خیر کی بات بتا کے، تمہاری بھلائی چاہ کے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، جبکہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے، تم کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو اب اس میں اپنے سمجھانے کا انداز بھائی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر تم نے اس کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا، بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، نہ ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے معبودوں کی کیوں پرستش کرتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پوری قوم والے اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اس نے مرتے مرتے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، اے میری قوم والو سنو، میں ایمان لا چکا ہوں، تم گواہ رہو۔ قربانی اس کی، اس کے تذکرے کو اللہ نے آج تک باقی رکھا، جبکہ اللہ کے نبی سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر اس کے جذبات کو، اس کے عزائم کو، اس کی قربانی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جو ہی شہید ہوا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ ایک بار اور بھیج دیجیے کہ میں جا کے یہاں کی نعمتیں بیان کر کے آؤں، کہ حق بات کو تسلیم کرنے پر، ایمان لانے پر اللہ کیا دیتا ہے میں بتاؤں لوگوں کو، میری قوم والوں کو بتاؤں۔ دنیا سے کوئی مطلب ایک آدمی متا جانے کے بعد آ سکتا ہے کیا؟ اس کو تو نہیں بھیجا، مگر اس کے تذکرے کو اللہ نے باقی رکھ دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے ہائے میری قوم والوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، میرے ساتھ کیسے اکرام کا معاملہ کیا، میرے ساتھ کیسے مغفرت کا معاملہ کیا ہے۔
جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے تذکرے کو باقی رکھتے ہیں اور اس کو اپنی نعمتوں میں داخل کرتے ہیں، اور جو حق بات کے پہنچانے والوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے اللہ عقاب بھی لیتے ہیں، اللہ ان سے پکڑ بھی کرتے ہیں۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، پھر ہم نے اس قوم سے پکڑنے کے لیے، ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ایک فرشتے کو بھیجا، وہ شہر کے ٹول گیٹ میں کھڑے ہو کے ایک چیخ مارا، جس کی وجہ سے ساری قوم مردہ ہو گئی۔ دین کا کام کرنے والے کی جانوں کو اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ قربان ہو بھی جائے تو اس کی قربانی کو سینکڑوں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے۔ اور آج کتنی آبادی ہے، اور آج کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ صرف بیانوں سے کام ہوتا ہے؟ بیانوں سے کام ہونا ہوتا، بہت سارے بیان کرنے والے ہیں، یوٹیوب میں تو اتنے بیان کرنے والے ہیں، کام تو قربانیوں سے ہوتا ہے۔ قربانیوں کی سطح کو بڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے سے اللہ پاک نے ایسا کام دیا ہے کہ اس امت کے مردوں کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، عورتوں کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ جبکہ دنیا کا سب سے بہترین طبقہ عورتوں کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا پوری کی پوری فائدے کی جگہ، سب سے بہترین فائدے کی چیز نیک اور صالح عورت ہے۔ یہ عورتیں دیکھنے کے اعتبار سے کمزور ہیں، مگر اللہ نے ان میں ایسے عزائم رکھے، اگر کسی بات کو ٹھان لیں، کسی بات کا ارادہ کر لیں، اللہ پاک ان سے بہت بڑا انقلاب دنیا میں لاتا ہے۔ اور آج ہماری محنت کا جو دار و مدار ہے، ایک تو جوان ہیں، دوسرے بچے ہیں، اور تیسرا عورتیں ہیں، تینوں کے اندر بے دینی ہے۔ وہی نسلوں کا کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان لڑکیوں کی دینداری کا کیا عالم ہے؟ نوجوان لڑکوں کا کیا عالم ہے؟ گنے چنے بڈھے آدمی، عمر والے آدمی نماز میں آ رہے ہیں، بقیہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوان لڑکیاں ہماری کہاں جا رہی ہیں؟ جس امت کو سجانے کے لیے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، ایسی قربانیاں صحابہ اس سے اللہ نے لیا ہے، صحابہ نے ایسی قربانیاں دیے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان قربانیوں کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیل میں ڈالا جانا، انگاروں پہ گھسیٹا جانا، دن میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے مارا جانا، ہاتھوں کا کاٹ دیا جانا، نیزوں کا مارا جانا، اپنی موت کو اپنی سامنے دیکھ کر بھی دین کی محنت کرنا، اس کی ہر آدمی کی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ اس پیاری زندگی کو پیاری امت کے لیے قربان کر دی۔ اتنا بڑا احسان ہم پر ہے اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا، نیک لوگوں کا، شہداء کا، صالحین کا ایک سلسلہ ہے۔ اور حاجی فاروق صاحب
کہیں سفر میں جا کے آئے تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ کارگزاری سنائیے. حضرت نے کہا بھائی کب تک کارگزاری سنتے رہو گے, کچھ ایسا کرو گے تمہاری بھی کارگزاری رہ جائے. ایسا کرو کہ تمہاری بھی کارگزاریاں باقی رہیں. ایک مثالی محنت ہونا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ دین کی اشاعت اور حفاظت ہی کے لیے دیا ہے, لیکن ہم نے جو کچھ آج تک لگایا ہے وہ دنیا کے لیے لگایا ہے. نہ دنیا ہاتھ کو آئی ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہوا نہیں. کوئی آدمی صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے کمانے کے لیے جاتا ہے, 400-500 روپے اگر اس کی مزدوری ہے تو برسوں سے جا رہا ہے, تقریباً آج بھی اس کی وہی مزدوری ہے. ترقی تو کچھ ہوئی نہیں. لاجی تعلیم میں پڑھ رہے تھے کہ زیادہ دنیا کمانا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا, اور ہر آدمی کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے. لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننا چاہتا ہے, کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بننا چاہتا ہے, ارب پتی ہے تو کھرب پتی بننا چاہتا ہے. جبکہ اس میں کی کوئی چیز نہ موت پر کام آ سکتی ہے, نہ قبر میں کام آ سکتی ہے, نہ میدان محشر کی ہولناکی سے بچا سکتی ہے, نہ جہنم سے بچا سکتی ہے. صحابہ ہمارے نمونہ ہے. صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ نمونہ ہیں ہر اعتبار سے. محنت کرنا دکھا دیا, کیسی محنت کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کتنی محنت کرنا ہے, دنیا کمانا ہے تو کتنی کمانا, کیسے کمانا, ہر اعتبار سے امت کی رہبری فرمائی. وہ 3 باتیں ہیں نا, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, 3 لوگوں پر بڑی مجھے تعجب ہوتا ہے. جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آنے لگتی ہے. پہلا فرمایا بڑی بڑی لمبی امیدوں میں لگا ہوا ہے, حالانکہ موت اس کو تلاش کر رہی ہے, موت اس کو تلاش کر رہی ہے. دوسرا فرمایا کہ دنیا میں لگ کر تو غافل ہے لیکن اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے. نہیں, دنیا میں لگ کر اللہ سے غافل ہے, اللہ ہم سے غافل نہیں. اور تیسرا فرمایا کھل کھلا کر ہنستا ہے, معلوم نہیں کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے یا ناراض. معلوم نہیں کہ تجھے اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے. لیکن زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ بالکل ہاتھ میں ہے, مرتے ہی فوراً جنت میں جانا ہے. جنت کسی کی وراثت نہیں ہے کیا بھائی؟ دنیا میں پیسہ ہے, گھر ہے, وراثت ہے, مرتے ہی بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جنت کسی کی وراثت نہیں ہے, جنت تو اللہ کی زمین ہے, جنت تو اللہ کی نعمت ہے. وہ اسی کو ملتی ہے جو ایمان پر جی کر ایمان پر دنیا سے جاتا, اسی کو ملتی ہے. ورنہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو, اگر راستہ اپنے لیے غلط چن لیتا ہے تو پھر آدمی جنت سے بہک جاتا ہے. کتنی امیدیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, جن امیدوں کا طویل ہونا ہمارے لیے خیر کے کام میں آڑ بنا ہوا ہے, دین کی اشاعت اور حفاظت میں آڑ بنا ہوا ہے. کتنے محلے میں بے نمازی ہیں, اپنے قرب و جوار میں کتنے بے نمازی ہیں, ہماری گلیوں میں کتنے بے نمازی ہیں, خاندان میں کتنے بے نمازی ہیں. ایک بے نمازی کی نحوست کہاں تک جاتی ہے بھائی؟ 40 کروڑ تک جاتی ہے. نہیں, 40 تو سامنے, 40 پیچھے, 40 دائیں, 40 بائیں, کتنے ہوئے؟ اگر پورا محلہ بے نمازی ہے تو کہاں تک جائے گی؟ اگر پورا عرب اگر بے نمازی ہے تو اس کی نحوست پورے عجم تک پہنچی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا بہت ہرا بھرا ایک کھیتی ہے, سرسبز و شاداب گاؤں ہے. چلے گئے, کئی دنوں کے بعد آ کے واپس دیکھا
تو بالکل بنجر ہو کے پڑا ہوا ہے، پانی سوکھ چکا ہے، کھیتی باڑیاں فنا ہو چکی ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی جب جانے کے دن میں دیکھا تو ہرا بھرا تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا، اب یہ تو پورا جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ تو گاؤں کے نیک لوگوں نے کہا کہ ہمارے اس گاؤں کے ندی اور تالاب میں ایک بے نمازی نے آ کر غسل کر لیا، جب اس کا پانی درختوں کو پہنچا تو سارے درختوں کی کھیتی باڑی کو جلا کے رکھ دیا۔ آج ہماری بے دینی ہماری زندگیوں کو کیا کر دیا؟ اجیرن بنا دیا۔ اور غیر محسوس طریقے سے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ گھر کے پورے افراد بے نمازی ہیں، نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، ہمارے پیشانیوں پر جھلٹیاں تک نہیں پڑ رہی ہیں۔ اس سے بڑی ایمان کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو چنا ہے۔ یہ پوری امت نہیں ہے، یہ پوری امت ہے، یہ پوری امت ہے۔ تو اللہ نے چاہا ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے تبلیغ سے جوڑ دیا۔ تبلیغ بمانا تبدیلی، اللہ تو یہ بدلنا چاہ رہا تھا، تبلیغ میں جوڑ دیا۔ تبلیغ میں لگ کر بھی تبدیلی اگر نہیں ہوئی، دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں جا کے بدل جائے۔ اور جب ہم بدلیں گے پھر اللہ ہمارے ذریعے عالم کو بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کے بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی، اللہ بھی نہیں بدلتے۔ جب وہ قوم بدل جاتی ہے تو پھر ان کو ذریعہ بنا کے اللہ اوروں کو بدلا ہے۔ ہمارا بدلنا ضروری ہے، ہمارے جذبات بدلیں، ہماری سوچ بدلے، ہماری نیت بدلے، ہمارے عزائم بدلیں، ہمارا طریقہ، طور طریقہ بدلے۔ اگر دنیا سے نکل کے اگر آخرت کے راستے پہ آئیں گے، بے دینی سے نکل کر دین پر آئیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے سے نکل کر نبی کے طریقوں پر آئیں گے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ موت تک ہمارا ایمان صحیح سالم رہے گا، ہماری نسلوں کا ایمان بھی صحیح سالم رہے گا، پھر ہماری قربانیوں کو ذریعہ بنا کے اللہ پاک پوری امت کی، پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کریں۔ جس طرح خود پیٹ بھر کے کھانا کوئی کمال نہیں ہے، اسی طرح خود کو اپنے آپ کو عبادت پر باقی رکھ لینا، نمازوں کا پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اپنی ہی عبادت مقصود تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ ہم سے بہتر تنہائی میں عبادت کیا کرتے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور اللہ کرے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ نتیجے کو بھی اللہ بیان کرے۔